أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ سامعین کرام، آج میری تقریر کا موضوع ہے اسلام کی پیش کردہ توحید خالص۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی آسن رنگ میں توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، چند الفاظ پر مشتمل یہ موضوع معارف کا ایک کلزم بے کراں ہے۔ اس میں مذہب اسلام کی ایک ایسی خوبی کا بیان ہے جو اس کو ادیان عالم کے مقابل پر بے مثال برتری عطا کرتی ہے۔ اس دقیق اور پرمعارف موضوع کا تقاضا ہے کہ ہم ہمتاً گوش ہو کر اس کو سنیں اور اسلام کی اس خوبی کو پوری گہرائی میں جا کر اپنے دلوں میں جگہ دیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا تصور دنیا کے سب مذاہب میں کسی نہ کسی صورت میں پایا جاتا ہے، خواہ کسی بالا ہستی کی صورت میں ہو یا کسی بت وغیرہ کی شکل میں، لیکن مذہب اسلام کی نمایاں خوبی یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا ایسا جامع اور تسلی بخش بیان ملتا ہے جو دلوں کو حقیقی اطمینان اور کامل عرفان عطا کرتا ہے۔ توحید خالص کے ذکر سے سارا قرآن مجید بھرا پڑا ہے۔ خدا کی ہستی کے زبردست شواہد پیش کرنے کے ساتھ قرآن کریم نے خدا تعالیٰ کی کامل اور خالص توحید کو نہایت واضح الفاظ میں پیش کیا ہے۔ اس سلسلے میں بطور مثال صرف 5 آیات پر مشتمل اکیلی سورہ اخلاص جس کی تلاوت ابتدا میں کی گئی ہے، اس میں نہایت صفائی اور جامعیت کے ساتھ اس مسئلے پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ سورہ اخلاص کے آغاز میں کل کا لفظ رکھ کر اس اہم عقیدے کا ذکر کیا گیا ہے کہ خدا کے متعلق جو قطعی اور یقینی بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ احد، اس کی ذات ایسی ہے کہ ہر رنگ میں اور ہر طرح اپنے وجود میں ایک ہی ہے، نہ وہ کسی کی ابتدائی کڑی ہے اور نہ آخری، نہ کسی کی مشابہ ہے اور نہ کوئی اس کی مشابہ۔ اس نقطۂ معرفت کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں 2 الفاظ ایک کا مفہوم ادا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ایک واحد کا لفظ ہے اور دوسرا احد کا لفظ ہے۔ واحد وہ عدد کہلاتا ہے جس سے آگے اور عدد چلتے ہیں، یعنی 2، 3، 4، لیکن احد کا لفظ عربی زبان میں اس وقت بولا جاتا ہے جب دوسرے عدد کا ذہن میں کوئی مفہوم ہی پیدا نہ ہو۔ پھر احد اور واحد کے الفاظ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے احد کا لفظ استعمال ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی وحدانیت بیان کرتا ہے، دوسری کسی ذات کا خیال بھی دل میں نہیں آتا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے واحد کا لفظ استعمال کیا جائے تو وہاں صفات کی وحدانیت مراد ہوتی ہے، یعنی وہ اپنی صفات میں کامل ہے اور اس کے سوا کوئی اور وجود نہیں جو صفات کے لحاظ سے کامل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام الزمان مسیح موعود علیہ السلام کو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مطابقت کی برکت سے اسلامی تعلیمات کا بے مثال عرفان عطا فرمایا تھا۔ اسلام کی پیش کردہ توحید خالص کے حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو پرمعرفت ارشادات بیان فرمائے ہیں، ان میں سے چند ایک بطور نمونہ پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، اب آپ کو یہ سارے ارشادات بڑی توجہ اور گہرے انہماک کے ساتھ سننے چاہیے، کیونکہ ان میں روحانیت کے عظیم
موضوعات کا بیان ہے۔ آپ فرماتے ہیں توحید ہمارے پروردگار کو سب سے زیادہ پیاری ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد ہے، ہزار ہزار درود اور سلام اس پر، یہ کس عالی مرتبے کا نبی ہے۔ اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا، اور اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں۔ افسوس کہ جیسا حق شناخت کا ہے، اس کے مرتبے کو شناخت نہیں کیا گیا۔ وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی، وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا۔ پھر آپ نے بیان فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اظہار سچائی کے لیے ایک مجدد اعظم تھے جو گم گشتہ سچائی کو دوبارہ دنیا میں لائے۔ اس فخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی نبی شریک نہیں کہ آپ نے تمام دنیا کو ایک تاریکی میں پایا، اور پھر آپ کے ظہور سے وہ تاریکی نور سے بدل گئی۔ جس قوم میں آپ ظاہر ہوئے، آپ فوت نہ ہوئے جب تک کہ اس تمام قوم نے شرک کا چولا اتار کر توحید کا جامہ نہ پہن لیا۔ حقیقی توحید کی وضاحت میں آپ نے مزید فرمایا کہ توحید، یہ حوالہ بڑے غور سے سننے والا ہے، کہ توحید صرف اس بات کا نام نہیں کہ منہ سے لا الہ الا اللہ کہیں اور دل میں ہزاروں بت جمع ہوں، بلکہ جو شخص کسی اپنے کام اور مکر اور فریب اور تدبیر کو خدا کی سی عظمت دیتا ہے، یا کسی انسان پر بھروسہ رکھتا ہے جو خدا تعالیٰ پر رکھنا چاہیے، یا اپنے نفس کو وہ عظمت دیتا ہے جو خدا کو دینی چاہیے، ان سب صورتوں میں وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بت پرست ہے۔ بت صرف وہی نہیں ہیں جو سونے یا چاندی یا پیتل یا پتھر وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں اور ان پر بھروسہ کیا جاتا ہے، بلکہ ہر ایک چیز یا قول یا فعل جس کو وہ عظمت دی جائے جو خدا تعالیٰ کا حق ہے، وہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں بت ہے۔ پھر آپ نہایت عارفانہ انداز میں توحید خالص کا بیان اس طرح فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یاد رہے کہ حقیقی توحید جس کا اقرار خدا ہم سے چاہتا ہے اور جس کے اقرار سے نجات وابستہ ہے، یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو اپنی ذات میں ہر ایک شریک سے، خواہ وہ بت ہو، خواہ انسان ہو، خواہ سورج ہو یا چاند ہو، یا اپنا نفس ہو یا اپنی تدبیر ہو اور مکر و فریب ہو، منزہ سمجھنا، اور اس کے مقابل پر کوئی قادر تجویز نہ کرنا، کوئی رازق نہ ماننا، کوئی معز اور مذل خیال نہ کرنا، یعنی کوئی عزت دینے والا یا ذلت دینے والا خیال نہ کرنا، کوئی ناصر اور مددگار قرار نہ دینا، خدا تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگار نہ ہو، اور دوسرے یہ کہ اپنی محبت اسی سے خالص کرنا، اپنی عبادت اسی سے خاص کرنا، اپنا تذلل اسی سے خاص کرنا، اپنی امیدیں اسی سے خاص کرنا، اپنا خوف اسی سے خاص کرنا۔ بس کوئی توحید بغیر ان تین قسم کی تخصیص کے کامل نہیں ہو سکتی۔ کیسے پرمعرف کلمات ہیں جو حضور نے ارشاد فرمائے۔ یہ تین باتیں کون سی ہیں جن کے بغیر توحید کا تصور کامل نہیں ہوتا؟ فرمایا اول ذات کے لحاظ سے توحید، یعنی یہ کہ اس کے وجود کے مقابل پر تمام موجودات کو معدوم کی طرح سمجھنا اور تمام کو خالقۃ الذات اور باطلۃ الحقیقت خیال کرنا۔ دوم صفات کے لحاظ سے توحید، یعنی یہ کہ ربوبیت اور الوہیت کی صفات بجز ذات باری کسی میں قرار نہ دینا، اور جو بظاہر رب الانواع یا فیض رسان نظر آتے ہیں، یہ اسی کے ہاتھ کا ایک نظام یقین کرنا۔ تیسرے اپنی محبت اور صدق اور صفا کے لحاظ سے توحید، یعنی محبت وغیرہ شعار عبودیت میں دوسرے کو خدا تعالیٰ کا شریک نہ گرداننا اور اسی میں کھوئے جانا۔ سامعین کرام، جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے کہ توحید باری تعالیٰ کا مضمون بہت گہرا اور عمیق ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بار بار عارف باللہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پرحکمت ارشادات کی طرف جانا ہوگا۔ چند مزید ارشادات پیش کرتا ہوں۔
समात फरमाइए। आपने फरमाया कि तौहीद सिर्फ़ यही नहीं कि अलग होकर खुदा को एक जानना, बल्कि साथ इसके ये भी ज़रूरी है कि अमली रंग में यानी मोहब्बत के कामिल जोश से अपनी हस्ती को महव करके खुदा की वहदत को अपने पर वारिद कर लेना, यही कामिल तौहीद है जो मदार निजात है जिसको अहलुल्लाह पाते हैं। फिर हज़रत मसीह पाक अलैहिस्सलाम दिली मोहब्बत से नसीहत करते हुए फरमाते हैं, और बड़ी तवज्जो से सुनने वाला ये इक़्तिबास है। आपने फरमाया कि बात यही सच है कि जब तक ज़िंदा खुदा की ज़िंदा ताकतें इंसान मुशाहिदा नहीं करता, शैतान उसके दिल में से नहीं निकलता, और ना सच्ची तौहीद उसके दिल में दाखिल होती है, और ना हकीकी तौर पर खुदा की हस्ती का कायल हो सकता है। और ये पाक और कामिल तौहीद सिर्फ़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से मिलती है। सामीन किराम, इस्लाम की पेश करदा तौहीद खालिस का गहरा इल्म और फ़हम और इदराक जो खुदाए अलीम व ख़बीर और मुअल्लिम कुल जहान है सैयदना हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को अता फ़रमाया, वो हमारे लिए अज़ीम रहनुमा है। आइए आपकी ज़ुबान मुबारक से एक बार फिर इस्लाम की पेश करदा तौहीद खालिस का मफ़हूम जानते हैं। आप फरमाते हैं, खुदा न किसी का बेटा है न कोई उसका बेटा है, क्योंकि वो गनी बिज़ात है, उसको न बाप की हाजत है और न बेटे की। ये तौहीद है जो कुरान शरीफ ने सिखलाई है, जो मदार ईमान है। फिर हज़रत मसीह पाक अलैहिस्सलाम ने तौहीद हकीकी को इन अल्फाज में बयान फरमाया है। आप फरमाते हैं कि वो वाहिद है अपनी ज़ात में और सिफ़ात में और अफ़ाल में और कुदरतों में, और उस तक पहुँचने के लिए तमाम दरवाज़े बंद हैं मगर एक दरवाज़ा जो फ़ुरक़ान मजीद ने खोला है। तौहीद की हकीकत बयान फरमाते हुए मसीह पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तौहीद इसका नाम नहीं कि सिर्फ़ ज़ुबान से कलमा शहादत कह लिया, बल्कि तौहीद के ये माने हैं कि अज़मत इलाही बखूबी दिल में बैठ जाए और उसके आगे किसी दूसरी शय की अज़मत दिल में जगह न पकड़े। हर एक फ़ेल और हरकत और सुकून का मर्जा अल्लाह ताला की पाक ज़ात को समझा जाए, और हर एक अम्र में उसी पर भरोसा किया जाए। किसी गैरुल्लाह पर किसी किस्म की नज़र और तवक्कुल हरगिज़ न रहे, और खुदा ताला की ज़ात में और सिफ़ात में किसी किस्म का शिरक जायज़ न रखा जाए। देखें किस कदर तो तफसील से खोल खोल कर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने तौहीद खालिस के मज़मून को बयान किया है। एक आखिरी हवाला हुज़ूर का पेश करता हूँ। आप फरमाते हैं कि खुदा ताला चाहता है कि उन तमाम रूहों को जो ज़मीन की मुतफ़र्रिक़ा आबादियों में आबाद हैं, क्या यूरोप और क्या एशिया, उन सब को जो नेक फ़ितरत रखते हैं तौहीद की तरफ खींचे और अपने बंदों को दीन वाहिद पर जमा करे। यही खुदा ताला का मकसद है जिसके लिए मैं दुनिया में भेजा गया। सो तुम इस मकसद की पैरवी करो, मगर नरमी और अखलाक और दुआओं पर ज़ोर देने से। सामीन किराम, उलूम ज़ाहिरी व बातनी से पुर किए जाने वाले वजूद हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी शुरा आफाक तफसीर कबीर में इस्लाम की पेश करदा तौहीद खालिस को मुख्तलिफ़ जिहात से छोटे छोटे फ़िक़रात में नहायत खूबी से वाज़े किया है। चंद नुकात मार्फत पेश करता हूँ। कुरान मजीद के बारे में आप फरमाते हैं कि तौहीद का ऐसा वाज़े बयान किसी दूसरी किताब में नहीं। फिर फरमाया कि सब अम्बिया का मुश्तरका मिशन इशाअत तौहीद था, ख़्वाह वो नबी किसी मुल्क में पैदा हुआ। फिर मज़ीद फरमाया कि हकीकत यही है कि तौहीद मज़हब की जान है। अगर कोई शख्स तौहीद को अच्छी तरह समझ ले तो मज़हब का बहुत सा हिस्सा उस पर रोशन हो जाता है। फिर फरमाया, इस्लाम के सिवा कोई मज़हब दुनिया में है ही नहीं जो तौहीद कामिल को पेश करता है, जो पेश करता हो। हर नबी, फिर फरमाया कि हर नबी दुनिया में तौहीद के क़याम के लिए मबूस होता है, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस रंग में तौहीद को कायम किया और जो जज्बा गैरत अल्लाह ताला की तौहीद के मुतल्लिक़ आपके अंदर पाया जाता था, उसकी मिसाल किसी नबी में नज़र नहीं आती। फिर आपने फरमाया,
توحید کا عقیدہ اس دنیا کی آبادی کی بنیاد ہے۔ یہ ایک پرمعرف ارشاد ہے جو غور و فکر کے لائق ہے۔ توحید خالص کے حوالے سے حضرت مسلم موعود کے چند اور فکرات بطور نمونہ پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں میں اخوت توحید کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ پھر فرمایا توحید کامل کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا توحید باری تعالیٰ کے نقطے پر ہی تمام مذاہب کا اتحاد ممکن ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ توحید رحمانیت کا منبع ہے۔ توحید کامل کا نتیجہ توکل کامل ہوتا ہے۔ پہلے توکل کو سمجھنا چاہیے، پھر اس کے بعد دعائے کامل پیدا ہوگی۔ پھر فرمایا کامل توحید والے کو صرف خدا تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا خالص توحید پر قائم ہونے والا انسان جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ توحید کا نقش قدرت کی ہر چیز میں رکھا ہوا ہے۔ کتنے پیارے اور دلکش فکرات ہیں جن میں اس عظیم حقیقت کو سمو دیا گیا ہے کہ توحید باری تعالیٰ کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ حضرات، حضرت خلیفۃ المسیح خامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے اپنے متعدد خطابات اور خطبات جمعہ میں توحید خالص کے مضمون کو بہت کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ اس کا ایک نمونہ پیش کرتا ہوں۔ آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خالص توحید کے قیام کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا تھا، اور بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب سے ایسے انتظامات فرما دیے کہ آپ کے دل کو صاف، پاک اور مصفہ بنا دیا۔ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر اپنی محبت اور شرک سے نفرت کا بیج بو دیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ خدائے واحد کی محبت کا ایک جوش تھا جس نے آپ کی راتوں کی نیند اور دن کا چین اور سکون چھین لیا تھا۔ اگر کوئی تڑپ تھی تو صرف ایک کہ کسی طرح دنیا میں ایک خدا کی عبادت کرنے والے لوگ آ جائیں، اپنے پیدا کرنے والے خدا کو پہچاننے لگ جائیں، اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے آپ کو تکلیفوں سے گزرنا پڑا، تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، سختیاں بھی جھیلنی پڑی، لیکن یہ سختیاں، یہ تکلیفیں آپ کو ایک خدا کی عبادت اور خدائے واحد کا پیغام پہنچانے سے نہ روک سکیں۔ پھر آپ کی جوانی کا زمانہ دیکھیں، کس طرح ایک غار میں جا کر ایک خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ غار حرا میں کئی دن گزارتے، علیحدگی میں اپنے رب سے راز و نیات کی باتیں کرتے، اس کی عبادت کرتے۔ یہ دیکھ کر آپ کے ہم قوم بھی کہنے لگے کہ عاشق محمد ربہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کا عاشق ہو گیا ہے۔ پھر زمانہ نبوت شروع ہوا تو آپ کے چچا نے جب کفار کے خوف سے آپ کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کے اظہار سے روکنے کی کوشش کی تو اس عاشق صادق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ اے میرے چچا، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں طرف چاند بھی لا کر رکھ دیں تب بھی میں اس کام کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ خدا اس کو پورا کر دے یا خود میں اس راہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دلگداز واقعہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کے الفاظ میں یوں بیان فرمایا ہے کہ بلال بن رباح امیہ بن خلف کے ایک حبشی غلام تھے۔ امیہ ان کو دوپہر کے وقت جب کہ اوپر سے آگ برستی تھی اور مکے کا پتھریلا میدان بھٹی کی طرح تپتا تھا، باہر لے جاتا اور ننگا کر کے زمین پر لٹا دیتا اور بڑے بڑے گرم پتھر ان کے سینے پر رکھ کر کہتا کہ لات اور عزا کی پرستش کرو اور محمد سے علیحدہ ہو جاؤ، ورنہ اسی طرح عذاب دے کر مار دوں گا۔ بلال زیادہ عربی نہیں جانتے تھے، بس صرف اتنا کہتے احد احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اور یہ جواب سن کر امیہ اور بھی تیز ہو جاتا اور ان کے گلے میں رسہ ڈال کر انہیں شریر لڑکوں کے حوالے کر دیتا، اور وہ ان کو مکے کی پتھریلی گلی کوچوں میں گھسیٹتے پھرتے، جس سے ان کا بدن خون سے تربتر ہو جاتا، مگر ان کی زبان پر سوائے احد احد کے کوئی اور لفظ نہ آتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر جور و ستم دیکھا تو ایک بڑی قیمت پر خرید کر انہیں آزاد کر دیا، اور یوں یہ پروانہ توحید خوشی خوشی توحید باری تعالیٰ کے عظیم ترین علمبردار کی غلامی میں آ کر
سیدنا بلال بن گیا۔ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ اسلام احمدیت نعرہ تکبیر! آئیے اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں توحید خالص کے چند ایمان افروز نظارے دیکھتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر گوشت کا ابھرا ہوا ایک ٹکڑا تھا۔ ابو رمشہ کے والد نے نبی کریم سے کہا کہ آپ کی پشت پر جو ابھار سا ہے مجھے دکھائیں، میں طبیب ہوں، اس کو علاج سے دور کر دوں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر توحید کی بے پناہ غیرت سے فرمایا کہ اصل طبیب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس ٹکڑے کا طبیب بھی وہی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تان توحید الہی اور عظمت باری کے بیان پر ختم ہوتی تھی۔ ایک بار آپ کی تیز رفتار اونٹنی ایک عرابی کی اونٹنی کے مقابل میں پیچھے رہ گئی۔ اس موقع پر آپ نے کیا ہی عمدہ تبصرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کسی چیز کو اونچا کرتا ہے اور کبھی نیچا بھی کرتا ہے۔ سب سے اونچی ذات خدا تعالیٰ کی ہے۔ سبحان اللہ! توحید خالص کا کیا ہی خوبصورت بیان ہے۔ توحید باری تعالیٰ کے لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کا معراج غزوہ احد کے اس واقعے میں نظر آتا ہے جب مسلمانوں کی عارضی پسپائی کے دوران آپ نے احد پہاڑ کے دامن میں ایک تنگ سی جگہ پر پناہ لی۔ ابو سفیان نے بڑے زور سے آواز دی اور کہا کہ ہم نے محمد کو مار دیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلی کا کوئی جواب نہ دیا۔ یہی حکمت کا تقاضا تھا۔ اس پر ابو سفیان نے کہا ہم نے ابو بکر کو بھی مار دیا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا کوئی جواب نہ دیا جائے۔ پھر ابو سفیان نے آواز دی کہ ہم نے عمر کو بھی مار دیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی خاموش رہنے کا حکم دیا۔ اب کفار کو یقین ہو گیا کہ ہم نے میدان مار لیا ہے۔ اس پر ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے خوشی میں نعرہ لگایا اولو حبل اولو حبل، کہ ہمارے بت حبل کی شان بلند ہو۔ اس موقع پر وہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی موت کے اعلان پر، ابو بکر کی موت کے اعلان پر اور عمر کی موت کے اعلان پر اپنے ساتھیوں کو خاموشی کی نصیحت فرما رہے تھے، اب جب کہ خدائے واحد کی عزت کا سوال پیدا ہوا اور شرک کا نعرہ میدان سے بلند کیا گیا تو توحید خالص کی غیرت سے آپ کی روح بےتاب ہو گئی۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ اس تعلی کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کیا کہیں؟ فرمایا کہ تم کہو اللہ اعلیٰ واجل، اللہ اعلیٰ واجل۔ کفار کو بتا دو کہ تم جھوٹ بولتے ہو کہ حبل کی شان بلند ہوئی۔ سنو، وحدہ لا شریک خدائی معزز ہے اور اسی کی شان بلند و بالا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کا خطرہ مول لیتے ہوئے توحید خالص کا نعرہ بلند فرمایا، اور اس دلیرانہ اور بہادرانہ جواب کا کفار کے لشکر پر اتنا اثر ہوا کہ وہ دوبارہ حملے کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں بھی یہ توحید خالص کے لیے غیرت کے واقعات کا ذکر آتا ہے۔ ایک نمونہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں توحید الہی کی یہی محبت اور اس کے لیے غیرت کا شاندار نمونہ اس واقعے میں ملتا ہے کہ ایک بار آپ کو شدید سر درد کی شکایت ہوئی۔ ہر ممکن علاج کیا گیا لیکن آرام نہ آ سکا۔ ایک ماہر حکیم کو دور سے بلایا گیا۔ وہ آیا اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگا کہ کوئی فکر نہ کریں، 2 دن میں آرام کر دوں گا۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے یہ مشرکانہ بات سنی تو فرمایا کہ میں اس حکیم سے ہرگز کوئی علاج نہیں کروانا چاہتا۔ کیا وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے؟ جس قدر رقم علاج کے لیے طے کی گئی تھی، فرمایا کہ اس سے زیادہ دے دی جائے اور اسے فوراً واپس بھجوا دیا جائے، اور فرمایا کہ اصل شافی مطلق ہمارا خدا ہے۔ سامعین کرام، اسلام کے ذریعے دنیا میں توحید خالص کا قیام ہوا۔ خلافت راشدہ کے بعد گمراہی اور ضلالت کا ایک لمبا دور آیا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے ذریعے سے توحید خالص کا سر نو قیام ہوا، جو خلافت احمدیہ کے سرسب سائے کے نیچے ساری دنیا میں اکناف عالم میں روز بروز ترقی وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔
اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے منظوم کلام میں سے 3 اشعار پیش کرتا ہوں۔ آپ نے توحید خالص کے جو اثرات دیکھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا، کہتے ہیں تثلیث کو اب اہل دانش الوداع، پھر ہوئے ہیں چشمہ توحید پر از جان نثار، آسمان سے ہے چلی توحید خالق کی ہوا، دل ہمارے ساتھ ہیں گو منہ کریں بک بک ہزار، مجھ کو خود اس نے دیا ہے چشمہ توحید پاک، تا لگا دے اثر نو باغ دیم لالہ زار۔ سامعین کرام، اپنی تقریر کے آخر میں آپ کی خدمت میں چند ایک اور امور پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ان میں سے پہلی بات حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد ہے جو ہم سب کو بہت ہی غور سے اور توجہ سے سننا چاہیے۔ اس کو سن کر حرص جان بنائیں اور اس پر عمل کریں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً یہ فرمایا تھا کہ خذوا التوحید یا ابناء الفارس، کہ یعنی اے ابناء فارس توحید کو مضبوطی سے پکڑو۔ یہ فقرہ خاص طور پر یاد رکھنے کے لائق ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابناء فارس سے مراد صرف آپ کا خاندان ہی نہیں ہے، بلکہ تمام جماعت روحانی لحاظ سے ابناء فارس کے ماتحت آتی ہے، اور یہ حکم تمام جماعت کے لیے ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ مصیبت کے وقت انسان کسی خاص چیز کو پکڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم مصائب کے وقت میں توحید کو پکڑ لیا کرو، اس کے اندر باقی تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ پس ہماری جماعت کا فرض ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے موٹو کو ہر وقت اپنے سامنے رکھے۔ سامعین کرام، قیام توحید کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک انتہائی عارفانہ دعا پر میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اقتباس بھی ایسا ہے کہ ہمیں بہت توجہ کے ساتھ سننا اور یاد رکھنا ضروری ہے۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بالآخر ہم دعا کرتے ہیں کہ اے قادر خدا، اے اپنے بندوں کے رہنما، جیسا تو نے اس زمانے کو ثنائے جدیدہ کے ظہور و بروز کا زمانہ ٹھہرایا ہے، ایسا ہی قرآن کریم کے حقائق و معارف ان غافل قوموں پر ظاہر کر، اور اب اس زمانے کو اپنی طرف اور اپنی کتاب کی طرف اور اپنی توحید کی طرف کھینچ لے۔ کفر اور شرک بہت بڑھ گیا ہے اور اسلام کم ہو گیا ہے۔ اب اے کریم، مشرق اور مغرب میں توحید کی ایک ہوا چلا اور آسمان پر جذب کا ایک نشان ظاہر کر۔ اے رحیم، تیرے رحم کے ہم سخت محتاج ہیں۔ اے ہادی، تیری ہدایتوں کی ہمیں شدید حاجت ہے۔ مبارک وہ دن جس میں تیرے انوار ظاہر ہوں، مبارک وہ دن جس میں تیرے انوار ظاہر ہوں، کیا نیک ہے وہ گھڑی جس میں تیری فتح کا نکارہ بجے۔ توکلنا علیک ولا حول ولا قوت الا بک وانت العلی العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔